ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پہ لا تعداد انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس پاک ہستی پہ جنہوں نے پیغام اور عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بات کو صحیح معنوں میں امت تک پہنچایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بغیر کسی کمی بیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی عظیم عبادات کا تذکرہ پچھلے خطبہ میں بھی آپ نے سماعت فرمایا، آج بھی دو بڑی عبادات کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلی عبادت دعا ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے پارہ میں ایک پورا رکوع اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے احکام اور فضائل پہ بیان فرمایا۔
اور اس کے درمیان میں ایک عجیب حکم دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرے محبوب پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، انہیں بتا دے کہ میں رب بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں، پوری کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تمہیں بھی چاہیے کہ غیر مشروط طریقے پہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری ماننے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پہ، میری قوت پہ، میری قدرت پہ غیر مشروط یقین اور ایمان بھی رکھیں۔ لعلہم یرشدون، تین چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ ایمان، اللہ کی ماننا اور اللہ سے مانگنا۔ رمضان آیا ہے 3 ڈگریاں عطا کرنے کے لیے، لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے، لعلکم تشکرون، شکر گزار بنانے کے لیے، اور تیسرا لعلہم یرشدون، یہ راشد بن جائیں۔ راشد بننے کے لیے 3 چیزیں ضروری، ایمان، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری، اور اللہ سے مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں وہ مسترد ہوتی ہی نہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو مسترد نہیں فرماتے۔ ودعوت المسافر، امام البانی اس روایت کو صحیح الجامع الصغیر میں بیان کرتے ہیں، مسافر کی دعا۔ اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ دار روزے کی حالت میں کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک۔ جب تک انسان مسلمان روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، خالی رہتی ہی نہیں، ہاتھ اٹھائے اور پھیلائے، خالی واپس آتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں اہتمام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، افطاری کے وقت روزے دار جب اللہ سے مانگتا ہے ما ترد، اس کی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی۔ افطاری کا وقت روزے دار کے لیے 3 ساعات، 3 گھنٹے بہت ہی قیمتی ہیں۔ آپ بھائی دھیان سے سنیں، 3 گھنٹے روزے دار کے لیے، 1 گھنٹہ سحری سے پہلے بہت قیمتی گھنٹہ ہے، اور دوسرا طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک 1 گھنٹہ۔ عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ملائکہ اب بندے کے اعمال نامے میں 2 رکعتیں نہیں لکھنی، 1 فرضی حج اور 1 عمرے کا اجر و ثواب لکھنا ہے۔ عام دنوں میں، رمضان کے دنوں میں رب العالمین کے ہاں رحمت کے
عطا کے، بخشش کے، مغفرت کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ فرض جو ہے 70 گنا، نیکی 700 گنا، اس سے بھی دگنا، اور نفل کو فرض کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریہ صحابی سے فرمایا، چلے میرے ساتھ حج نہیں کر سکی، رمضان میں عمرہ کر لینا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں تعدل حجہ، حج کے برابر ہے، اور دوسری روایت میں ہے تعدل حجۃ معیہ، تجھے وہ ثواب ملے گا جو میرے ساتھ مل کے حج کرنے کا اللہ عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے دار کے لیے یہ دونوں گھنٹے بڑے مشکل ہیں، اور تیسرا افطاری کے وقت، اور یہ ان سے بھی بڑا اور مشکل ہے۔ ہم نے افطاری کے نام پہ بیجا اسراف کرتے ہوئے انتہائی قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے وہ قیمتی لمحات کچن کے سپرد کر دیے۔ کیا ہے جی؟ فیملی کی افطاری ہے، دوستوں کی افطاری ہے۔ بھائیو آؤ، افطاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کی طرح کرے، سنت کا ثواب بھی ملے گا، افطاری کا ثواب بھی ملے گا۔ چند کھجوریں، وہ 3 سے 5 تک اندازن، اگر کھجوریں نہ ہوں، تر کھجوریں نہ ہوں، خشک کھجوریں، اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو پانی کے چند گھونٹ، شیشے کا چھوٹا گلاس جو ہے وہ افطاری کے لیے، یہ مسنون افطاری ہے۔ آپ صحت مند نہیں، بیمار بھی شوگر کے، اگر مسنون افطاری کریں، رب محمد کی قسم اللہ رب العالمین قیام میں توفیق عطا فرمائے گا۔ اہتمام کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ، ایمان اور دل جمعی کے ساتھ انسان رات کا قیام کر سکے گا۔ ہم نے سب بھائیوں نے لوگوں کو رات کا قیام چھوڑ کے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ غور کرے، کہیں ہم نے افطاری میں بیجا اسراف تو نہیں کیا؟ اس کی سزا کے طور پہ ہمیں رات کے قیام سے روک دیا جائے۔ بھائیو، یہ 3 گھنٹے روزے دار کے لیے انتہائی قیمتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد یہ ہے کہ جب روزے دار روزے کے وقت افطاری کرتا ہے، افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں سارا دن روزے کو بچاتے ہوئے، ایمان کی حالت میں روزے پہ پہرہ داری دیتے ہوئے، پہرہ داری کرتے ہوئے پورے وجود کا روزہ رکھا، اور پھر یہ تو خالی ویسے ہی بیٹھ جائے رب کے سامنے، زبان پہ کچھ جملے نہ بھی لائے، صرف ہاتھ پھیلا دے، وہ کچھ ملے گا رب اکبر کی قسم جو تیرے اور میرے تصور میں بھی نہیں۔ مالک نے وہ دینا ہے جس کی تجھے اور مجھے ضرورت ہے۔ یہ رمضان المبارک کی تیسری بڑی عبادت دعا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اہتمام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ثلاث لا ترد دعوتہم، 3 خوش قسمت ہیں، 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں نہیں ٹھکرائی جاتی۔ الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک روزے کی حالت میں ہے سارا دن اس کے لیے دعا کے لیے رب العالمین نے مختص کر دیا، جب جو مانگے میں رب عطا کروں گا۔ والامام العادل، عادل بادشاہ، امام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا اور بد دعا۔
اللہ رب العالمین ان تین بندوں کی دعا منتظر رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگے میں ان کو عطا کروں۔ اور روزے دار اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کے کوئی معزز چیز ہے ہی نہیں۔ مانگنا دعا کا مطلب۔ اور صحیح الترمذی کی روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو رب العالمین نے وہ طاقت دعا میں رکھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا مومن کے لیے نور ہے، عماد الدین ہے، مومن کے لیے دعا دین کا عماد ستون ہے۔ وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمین میں یہ دعا بندے کے لیے نور ہے۔ آسمانوں میں نور بندے کے کس کام آئے گا؟ انسان زمین پہ بسنے والا جب جنت میں جائے گا تو جنت آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں میں جنت میں اس بندے کے لیے جو نور ہوگا وہ اس کی دعا ہوگی۔ اور بڑی پیاری بات کہنے والے نے کہ لا تسأل بنی آدم حاجتاً، اپنی ضرورت بنی آدم کے سامنے مت رکھ، واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اس سے مانگ جس کے دروازے کبھی بند ہوتے ہی نہیں۔ اللہ یغضب، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، بندے پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ بھائیو، مانگنے کا مطلب عام دنیا دار بندے کی طرح مانگنا کہ یہ میری ضرورت ہے پوری ہو جائے، یہ تو بہت معمولی سی سوچ ہے۔ مانگنے کے لیے، دعا کے لیے اپنا ذہن بنا لیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کس لیے؟ مانگنا کس کے لیے؟ کس لیے؟ اپنی چیز کے لیے نہیں، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں، اس لیے مانگنا ہے کہ میرا میرے رب سے رابطہ قائم ہو رہا۔ اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے قدر والی چیز بندے کی وہ گھڑیاں ہیں جب انسان کے ہاتھ پھیلے ہوں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور یقین کے بغیر تو اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ایسی دعا کو قبول کرتے ہی نہیں جو بے پرواہ دل سے، دھیان کسی اور طرف ہے، توجہ کسی اور طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ دیکھا رو رو کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ اتنے الحاظ سے دعا کر رہا ہے، اس کی قبولیت، دعا کی قبولیت میں تو شک ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ غافل دل کے ساتھ مانگ رہا ہے، اس کی توجہ اور دھیان دعا میں نہیں ہے، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بندے سے ملے، پوچھا ہاں بھائی بڑے عاجزی سے، انکساری سے، آہوزاری سے دعا کر رہے ہو، سچ بتانا ایک بات میں رب کا نبی پوچھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی ہے، اس کے لیے پریشان ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسی دعا قبول نہیں کرتے۔ بقلب غافل لاہن، غافل دل،
اگر آپ محسوس نہ کریں، میں آپ سے گزارش کروں، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں رب سے مانگتے ہیں، پتہ ہے آپ کیا مانگتے ہو؟ پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونے سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی 3 باتیں بیان کی ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی مانگنے والا مانگ کے دیکھے، پکارنے والا پکار کے دیکھے، ادھر سے پکارے عرش سے میں رب پکاروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میری مان کے دیکھو، ولیؤمنوا بی، میری طاقت مان کے دیکھو، پھر مانگو، پھر جو جملے زبان پہ آئیں گے میں رب العالمین پورے کرنے پہ قادر ہوں۔ اور یہ رمضان المبارک کی بڑی عبادات میں سے دعا اور مانگنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے لیے رمضان المبارک کے عظیم دنوں میں ایک خاص آفر رکھی ہے، پیشکش رکھی ہے۔ ایک دن میں روزانہ ہر بندے کی ایک دعا میں نے قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ آج رمضان کی 13 راتیں بیت چکی ہیں، کیا ہم نے 13 دعائیں مانگی ہیں؟ اب جو 16 دن باقی رہ گئے ہیں، اہتمام کے ساتھ ایک دن کے لیے ایک دعا خاص کر لے، یا اللہ یہ میری ضرورت ہے۔ ضرورت کا نام لے کے مانگ سکتے ہیں، نبی کریم کا ارشاد ہے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کا سوال بھی اپنے رب سے کرنا، تسمہ اوپر سے نہیں آئے گا، اسباب نیچے سے بنیں گے، یہ انسان کا تعلق ہے، معمولی سی چیز، اس کے لیے بھی رب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ مجھ پہ اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ہر مسلمان کی دعا ظلم نہیں، حرام نہیں مانگا، اور قطع رحمی کرنے والا نہیں، رشتہ داری توڑنے والا نہیں ہے، اس کی دعا کی قبولیت کے اللہ رب العالمین نے 3 درجے رکھے ہیں۔ سب سے کم درجہ دعا کی قبولیت سے، سب سے کم درجہ جو مانگ رہا ہے وہ مل گیا اللہ کے ہاں۔ یہ دعا قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ ہے، جو مانگ رہا ہے وہ مل گیا۔ دوسرا درجہ اس سے بڑا، یہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بجائے اس کی طرف آنے والا کوئی فتنہ، اس کی طرف آنے والا کوئی بیماری کا، پریشانی کا، دکھ کا، غم کا طوفان، مانگ کچھ اور رہا ہے، اللہ نے اس پریشانی کو آنے سے پہلے ہی روک دیا۔ یہ دعا کا دوسرا درجہ ہے۔ اگر دعا مانگی بندے نے، یہ دونوں نہ ہوئے، سب سے بڑھ کے درجہ بندہ قیامت کے دن رب العالمین سے گزارش کرے گا، اللہ میں نے جو دعائیں کی تھی دنیا میں وہ میری کیوں قبول کی؟ اللہ جب انسان کو نیکیوں کے انبار اور پہاڑ ملیں گے، بندہ 100 سال کی ایک ایک نیکی کو اپنی انگلیوں کے پوروں کی طرح جانتا اور پہچانتا ہوگا، لیکن یہ نیکیاں سمجھ نہیں آ رہی، بندہ حیران ہو کہ رب العالمین سے پوچھے گا، اللہ یہ نیکیاں جو ہیں، نیکیوں کے پہاڑ جو ہیں، یہ کون سی میری نیکی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ رب العالمین اس وقت فرمائیں گے، میرے بندے یہ تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہا اور تیرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے رب سے مانگا، میری وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ ایمان کو نہیں چھوڑا، یقین کو نہیں چھوڑا، میرا در تو نے نہیں چھوڑا،
مجھے تجھ پہ پیار اتنا آیا، میں نے آج تیری جنت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا کی ضروریات کو دعا کی شکل والی آج کے دن کے لیے ذخیرہ کی تھی۔ بندہ کہے گا یا اللہ پھر جو پوری ہوئی وہ بھی کیوں پوری کی؟ اللہ وہ سب کی سب آج آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا لیتا۔ یہ ہے رمضان کا وہ عظیم رکن جسے رب العالمین نے شرف بخشا ہے۔ مومن بندہ ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کو پکارنے والا، اللہ رب العالمین سے مانگنے والا، اللہ اسے اتنا شرف عطا کرتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بناتے ہیں۔ کئی دفعہ اللہ رب العالمین کو وہ الفاظ اتنے پسند آتے ہیں، اتنے پسند آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے جملے دعا کے اپنی قرآن کی زینت بنا دیے۔ اگر کوئی گناہگار ہے مانگے آدم علیہ السلام کے وہ جملے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ انبیاء کی دعائیں۔ لا علاج مریض ایوب علیہ السلام کی دعا زبان پہ لائے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ دعا بھی ہے، اللہ رب العالمین کو یہ جملے اتنے پیارے۔ لا علاج مریض دعا مانگنا شروع کر دے، اللہ ان الفاظ کی برکت سے لا علاج بیماریوں کو ٹھیک کر دے گا، اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اور حدیث میں، تاریخ میں، سیرت میں، تفسیر میں ایسے بیسیوں واقعات موجود ہیں، مانگنے والے نے یہی الفاظ کہے، اللہ رب العالمین نے جسم ایسے کر دیا جیسے بیماری تھی ہی نہیں۔ یہ الفاظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ جو کوئی بندہ دعا کے جملے یونس علیہ السلام کے کہنا شروع کر دے، وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ لا الہ الا انت۔ یہ یقین ہو، یہاں الہ کے معنی دعا کو قبول کرنے والا، اللہ میرا یقین ہے، لا الہ الا انت، مانگنا بھی تجھ سے ہے، اور اللہ پورا بھی تو نے کرنا ہے، تیرے سوا دعا نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ مان سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے۔ جب یہ یقین ہو پھر انسان اس کیفیت کو جتنی دیر تک طویل کر سکتا ہو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تنہائی میں رب ہو، رب کا بندہ ہو، بندے کی زبان پہ اللہ رب العالمین کی کبریائی کے جملے ہو، نبی کریم پہ درود پاک ہو، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہو، پھر رب العالمین سے سوال ہو۔ دنیا اس کی حیثیت کوئی نہیں، اللہ رب العالمین تجھے اس دعا کے بدلے جنت دینے پہ قادر ہے، بلکہ دے گا۔ مانگیے رب سے، چھوڑ دیے ذہن اپنے صاف کر لیجئے، اللہ کی ذات کے سوا نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی عبادت، اور وہ ہے رات کا قیام، رات کی نماز، قیام اللیل، قیام رمضان، نماز تہجد، نماز تراویح، یہ سارے ایک نماز کے نام ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ مختلف کتب رکھی ہیں، صحیح بخاری میں 31 نمبر کتب جو ہیں اس کا کتاب تراویح نام رکھتے ہیں، اور باب قائم کرتے ہیں فضل من قام رمضان، اس کی فضیلت جو رمضان کا قیام کرے۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے خود سنا۔
यक़ूला फरमा रहे थे ले रमज़ान, रमज़ान की शान के बारे में, रमज़ान की अज़मत के बारे में, रमज़ान की बरक़ात के बारे में। मन क़ामहु, जिसने रमज़ान का क़याम किया, ईमानम वहतिसाबा, ईमान की हालत में, सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, ज़िंदगी के पहले गुनाह 50, 60, 70, 80 साल के गुनाह, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, पहले रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों पे मुआफ़ी का कलम फेरते हैं। किस अमल की वजह से? मन क़ामहु, जिसने रमज़ान का क़याम किया। और ये 2008 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी किताब तरावी में 6 हदीस बयान करते हैं। और 2009 नंबर जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस रिवायत के रावी है, मन क़ाम रमज़ान ईमानम वहतिसाबा, ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, उसकी ज़िंदगी के पहले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ कर देते हैं। और सही बुखारी की किताब तरावी की 2013 नंबर हदीस सुनना, अन्नबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, अन्नहु साल आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह फ़ी रमज़ान, कैफ़ कानत, कैसे थी, सलातु रसूलिल्लाह, अल्लाह के महबूब पैगम्बर की नमाज, फ़ी रमज़ान, रमज़ान में नमाज, रमज़ान की नमाज, रमज़ान का क़याम, रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज, किताबुल वितर, वितर की नमाज, ये सारे सवाल एक नमाज के नाम हैं। फ़क़ालत, माँ वालो, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को माँ मानते हैं, माँ की बात सुने। क़ालत मा काना यज़ीदो फ़ी रमज़ाना वला फ़ी ग़ैरिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बढ़ाते थे रमज़ान में और ना ही गैर रमज़ान में, अला 11 रकातन, 11 रकत से कभी आपने न रमज़ान में बढ़ाई न रमज़ान के बाद कभी बढ़ाई। और ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के क़याम वाली, रात की नमाज वाली, एक दो दफ़ा नहीं कई मरतबा इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रिवायत बयान की है। और फिर उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं, युसल्ली अरबान, 2 करके 4 रकतें पढ़ते, फिर आप आराम करते। ये जो तरावी है ना, ये तरावी तरवीहा से है, आराम करना, 4 रकतें पढ़ के थोड़ी देर के लिए आराम करना। अगर हमारी नमाज वो होती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, तो हमारी नमाज शुरू होने से पहले हमारी जिस्मानी सेहत का और हमारे ईमानी हरारत का तकाजा ये होना था कि 1122 मस्जिद के दरवाज़े पे आ जाए, आज हमने क़याम पैगम्बर करना है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें भीग गई। अल्लाह के पाक पैगम्बर, रब ने कुरान को ज़ामन बना के कुरान में ऐलान कर दिया, मेरे महबूब पैगम्बर की ज़िंदगी पाक है गुनाहों से, और उस पाक ज़िंदगी की किस्में उठाई हैं कुरान में। अल्लाह के पाक पैगम्बर, आप फिर इतना लंबा क़याम करते हो, ये देखो आपके कदम, पिंडलियाँ आपकी सूज चुकी हैं, और एक बार तो फट भी गई, कदम फट भी गए और कदमों से खून जारी हो गया। उम्मुल मोमिनीन तड़प उठी। अल्लाह के पाक पैगम्बर
اتنا اپنے وجود کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ فرمایا عائشہ جتنا مالک کا کرم ہو اتنا ہی اس کا شکر گزار بننا یہ بندے پہ فرض ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، مجھ پہ رب کے اتنے کرم ہے، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کی انتہا ہے۔ نبی کریم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میں عام لوگوں کو نہیں کہہ رہا، عام محلے داروں کو نہیں کہہ رہا، مسجد میں داخل موجود نمازیوں کو کہہ رہا ہوں، کبھی زندگی میں ایسی نماز پڑھ کے تو دیکھیں، کبھی نماز پڑھتے پڑھتے گر کے تو دیکھیں، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تیری اور میری زندگی میں 2 رکعتیں آ جائیں، رب محمد کی قسم بخشش کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے وعدہ کیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے قیام کے بارے میں اور ام المومنین فرماتی ہیں یہ 4 رکعتیں پڑھ کے دوبارہ پھر آپ کھڑے ہو جاتے۔ اور موطا امام مالک میں ایک روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 امام مقرر کیے کہ تم نماز تراویح جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھاؤ، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 پڑھ رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ اماموں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، 23ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بتائے رات کا قیام شروع کیا۔ مسجد میں لوگ جمع تھے، آپ کے ساتھ قیام کیا۔ صبح لوگوں نے کہا بھی آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، 25ویں رات مسجد نمازی دگنے ہو گئے، مسجد بھر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن تقریباً اندازاً 3 گھنٹے قیام کیا۔ 25ویں رات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، آپ نے قیام 6 گھنٹے کر دیا، 2 ثلث۔ اور 3ری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا قیام جو ہے وہ تقریباً 9 گھنٹے کر دیا۔ دوسری رات 2 حصے 6 گھنٹے قیام۔ صحابی بیان کرتے اللہ کے پاک پیغمبر لو نفلتنا بقیت لیلتنا ہذہ، اللہ کے پاک پیغمبر رات کا باقی حصہ بھی اگر قیام کرواتے تو ہمیں ذوق تھا، شوق تھا آپ کا قرآن سننے کا، ایمان بڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے قیام کے لیے جو اہتمام کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن یہ رمضان کی 3ری بڑی عبادت رات کا قیام، بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے التجا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی، جس ساتھی کا رمضان کے قیام میں سستی ہو گئی ہے اللہ پچھلی کمی کوتاہی معاف کر دے، آئندہ باقی ایام میں اللہ ہمیں توفیق دے، ایمانی حرارت اتنی بڑھا دے، اللہ ثواب کی نیت اتنی بڑھ جائے ہماری، اللہ ہمارے رمضان کا کوئی 1 رکعت قیام نہ رہے، اللہ رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت میں کریں، اللہ ہمارے قیام کو قبول کر کے ہماری بخشش کا فیصلہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔